نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات ختم نبوت کی 11ویں قسط ہے اور اس قسط میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ قسط نمبر 10 جو ہے اس پر ہم قادیانی مغالطات میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو قادیانی مغالطات میں جو 7واں مغالطہ تھا اس کی جو قسط نمبر 7 تھی اسی کے اوپر ہم نے اس کا لیبل لگا دیا ہے، تو لہٰذا اسے آپ چینل پر قادیانی مغالطات میں تلاش فرمائیں۔ میں تقریباً ہر کلپ میں یہ بات بتاتا ہوں کہ قادیانیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس آیت سے ختم نبوت پر استدلال ہوتا ہے یہ انہی آیات کو لے کر اجرائے نبوت کی دلیل بناتے ہیں۔ اب ہم ذرا ان دونوں نظریات پر غور کریں گے اور قادیانیوں کے اجرائے نبوت پر جو دلائل ہیں تقریباً ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ انہی کے ضمن میں اگر بعد میں کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کا ہم پھر الگ سے تذکرہ کر دیں گے، لیکن اب تک ہم نے جو دلائل دیے ہیں ان تمام آیات سے قادیانی اجرائے نبوت کی دلیل پکڑتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی دلیل بھی ذکر کر دی اور قادیانی حضرات کی جو شبہ ہے اس شبہ کو بھی ہم نے ذکر کیا اور اس کا جواب دیا۔ بہرحال یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے اور اس آیت سے قادیانی بڑے زور و شور سے اپنے لیے دلیل پکڑتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ آیا قادیانیوں کا یہ استدلال کرنا درست ہے یا نہیں، اور یا یہ ان کی دلیل بنتا ہے یا یہ ہماری دلیل بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے امیین میں رسول بھیجا، اور وہ رسول بھی انہی امیین میں سے تھے، اور اس رسول کے ذمے کچھ کام لگائے گئے تھے۔ ان کاموں میں سے ایک تو یہ تھا تلاوت آیات، اور دوسرا تعلیمی کتاب، تیسرا تعلیم حکمت، اور چوتھا تزکیہ۔ یہ اس رسول کے ذمہ لگایا۔ اب نحوی اعتبار سے آپ اگر اس پر غور کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی اور کسی قسم کا خفا نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے بھیجا امیین میں ایک رسول، جو رسول انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور آگے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ جو نحوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو پہلے جو لفظ آیا ہے وہ لفظ ماضی کا ہے، یعنی وہ بعث فی الامیین، تو آگے جو وآخرین منہم ہے، اس آخرین منہم کا عطف کس کے اوپر ہوگا؟ تو جب ہم پہلی آیت کو دیکھیں گے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آخرین یا تو یہ مجرور ہے اور اس کا عطف فی الامیین پر ہے، تو پھر مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا فی الامیین، امیین میں، وآخرین منہم، اور ان امیین میں سے جو آخرین ہیں ان آخرین میں بھی اللہ نے اسی رسول کو بھیجا ہے، اس لیے کہ پہلے جو لفظ آیا ہے وہ لفظ ماضی کا ہے، بعث ہے،
تو اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو رسول بھیجا ہے، جو نبی بھیجا ہے، وہ نبی اولین کے لیے بھی ہے اور آخرین کے لیے بھی ہے، اور اسی نبی کی تعلیمات اولین کے ساتھ ساتھ آخرین کے لیے بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس امت کو خیر امت فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انبیاء کرام کے وفات کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، مگر یہاں دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے جو علماء اور مبلغین ہیں وہ اس نبی کے وارث ہیں، اور وہی ان کو آگے لے جا کر کے سنت کے طریقے پر چلائیں گے۔ یہاں اور بھی بہت ساری آیات ہیں، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ اب یہاں پر آپ اس سے پہلے آیت کو دیکھیں، سورہ طلاق کی، قد انزلنا علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، قد انزلنا علیکم ذکرا رسولا یتلو علیہم آیات اللہ مبینات، کہ ہم نے تمہارے پاس ذکر بھیجا، اور ذکر کے بعد فرمایا رسول۔ اس میں یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آپ رسول کو ذکرن سے بدل بنا لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پہلے اس کو مفعول مطلق بنا لیں، اور مفسرین نے یہی ذکر کیا قد انزلنا علیکم ذکرا وارسلنا رسولا۔ بہرحال جو بھی بنا دے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے رسول کو بھیجا جو تم پر اللہ کی آیتیں کھول کر بیان فرمائیں گے، تاکہ اس کے ذریعے وہ نکالے ایمان والوں کو اندھیریوں سے نور کی طرف۔ اور پھر آگے دوسری آیت میں اس کی مزید بھی تفصیل آ گئی اسی آیت کو مکمل کرنے کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے رسول بھیجا تاکہ وہ ایمان والوں کو اندھیریوں سے نور کی طرف نکالے، اور یہ اسی رسول کا کام ہے۔ جو اس وقت موجود ہے تو ان کو رسول نکالیں گے، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے تو مرزا قادیانی بھی اس بات کا قائل ہے کہ اس کے آنے سے پہلے یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ مرزا کے آنے سے پہلے یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئے؟ تو مرزا صاحب بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، اور پیچھے جو قسطیں ہیں اس میں ہم نے باحوالہ ذکر کیا ہے، وہ خود اس بات کو مانتا ہے کہ علماء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، حفاظ قرآن موجود ہے، تو نئے نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہرحال جو اس وقت وآخرین منہم کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے بعثہ بھیجا اسی نبی کو جس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور وہی نبی لوگوں کو آخر تک یہ ان کی تعلیمات باقی رہیں گی۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی نبوت جاری ہے، آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ بھی فرما گئے ہوں تو بھی نبوت آپ کی قیامت تک جاری ہے، اور آپ کی نبوت کے تعلیمات کو یہ امت ایک دوسرے تک پہنچائے گی۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اب وآخرین یا تو مجرور ہے اور اس کا عطف ہے فی الامیین پر، اور یا یہ منصوب ہے اور اس کا عطف ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ویعلم الآخرین منہم۔ آپ جو بھی مراد لے لیں تو مطلب یہی ہے کہ وہ نبی جس کو اللہ نے بھیجا انہوں نے صحابہ کو بھی اللہ کا دین سکھایا، یہ کام کیے، اور قیامت تک آنے والوں تک اللہ رب العزت اس نبی کی تعلیمات سے ایمان والوں کی اصلاح کریں گے۔
جیسے میں نے آپ کو سورہ طلاق کی آیت بیان کی، اس طریقے سے تو کئی ساری آیتیں ہیں، اس کو آپ مستقل آیت شمار کر سکتے ہیں۔ قد انزلنا الیکم ذکرا رسول یتلو علیکم آیات اللہ، یہ ایک مستقل ختم نبوت کی دلیل ہے اگر آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں۔ اور جیسے میں نے یہ بھی عرض کیا کہ مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے بھی وہ یہی سمجھتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ علماء امت اور مبلغین امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت تک لوگوں کو پہنچائیں گے۔ یہ تو تھا ہمارا نظریہ۔ اب مرزا قادیانی اس سے کیا استدلال پکڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ امیین وآخرین منہم سے وہ کہتا ہے وَيَبْعَثُ فِي الْآخَرِينَ مِنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں میں بھی اپنے رسول کو بھیجیں گے، اور نعوذ باللہ وہ بعد میں آنے والا رسول میں ہوں۔ اب نحوی اعتبار سے دیکھیں تو پہلے جو لفظ ہے وہ بعثہ ہے، اور قادیانی حضرات جو کہتے ہیں وہ بعثہ نہیں بلکہ وہ یبعث نکال رہے ہیں۔ اب ہم قادیانیوں سے بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی آخر ہے یا آخر ہے؟ ایک تو یہ اس بات کی وضاحت نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ میں خاتم الخلفاء ہوں، میں آخری راہ ہوں، میں آخری نور ہوں، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، مرزا قادیانی کی کتابوں میں ہے، اور میں آخری اینٹ ہوں۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں نہیں، مرزا قادیانی کے بعد بھی آ سکتے ہیں، اور مرزا کی بھی اپنے تضادات موجود ہیں، لیکن قادیانی اس بات کو آج تک فائنل نہ کر سکے کہ ان کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ تو اول تو یہ اس بات کو کنفرم کرے کہ مرزا آخر ہے یا آخر ہے۔ آخر اور چیز ہے، آخر اور چیز ہے۔ آخر اس میں تفضیل ہے، اس کے معنی سب سے اخیر میں آنے والا۔ تو اس نظریے کی روح سے قادیانی بھی ختم نبوت کے قائل ہیں اور ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، لیکن مرزا قادیانی پر وہ نبوت کو ختم کرتے ہیں، اور ہم لوگ نبی علیہ السلام پر نبوت کو ختم مانتے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جو کیا، تو اب اس کے بعد مرزا قادیانی کو آنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ علماء موجود تھے، اور قادیانی بھی مانتا ہے کہ صلحاء موجود ہیں، کروڑوں حفاظ موجود ہیں، تو اس لیے نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر مستقل حوالے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی گمراہی تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ نیا نبی آ جائے تو نیا نبی کیوں نہیں آتا، تو پھر مرزا نے خود ہی جواب دیا کہ جی نئے نبی کے آنے کی ضرورت رہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دین مکمل طور پر مٹتا ہے تو نبی آتا ہے، اور گزشتہ ادیان مکمل طور پر مٹ جاتے تھے، تو اس وجہ سے یہاں نبی کے آنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ مگر یہاں دین مکمل طور پر مٹا نہیں ہے، اس لیے مجددین تو آتے رہیں گے، مگر نئے نبی کی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور خود نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں انا نبی من ادرکنی حیاً من ادرک حیاً و من یولد بعدی، میں نبی ہوں ان کے لیے بھی جنہوں نے مجھے زندگی میں پایا، صحابہ کہلائے، یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، میں ان کے لیے بھی نبی ہوں۔ یہ اصل میں اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی تعمیر بیت اللہ کے وقت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ اور اس آیت کے الفاظ ایک ہی ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کے لیے دعا فرمائی تھی بنو اسماعیل میں سے، وہ نبی علیہ السلام ہی ہے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ جی
ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو مکے والوں کے لیے فرمائی، خانہ کعبہ والوں کے لیے فرمائی، بلد الحرام کے لیے فرمائی، اور پھر جب اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، حالانکہ یہ قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ان چیزوں کو غور کریں تو قرآن کریم کی آیت سے واضح طور پر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ لیکن اگر مرزا قادیانی اسی پر اصرار کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا وآخرین منہم، تو آخرین منہم میں مراد وہی امیین ہوں گے، اس لیے کہ پہلے بعث فی الامیین آیا ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، اور پھر آ گیا وآخرین منہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول، اور منہم میں بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ منہم سے مراد بھی وہی امیین ہے جو عرب ہے۔ تو اب یہاں آپ خود سوچیں کہ کیا مرزا قادیانی عرب تھے؟ ان کا تعلق عرب سے تھا؟ مرزا قادیانی کی تو نسل کا ہی پتہ نہیں ہے، یہ تو کبھی خود کو کہتا ہے کہ میں مغل برلاس ہوں، کہیں پر کہتا ہے کہ میرا تعلق چینی قوم کے ساتھ ہے، کہیں پر کہتا ہے کہ میرا تعلق اہل فارس کے ساتھ ہے، اور کہیں پر اپنے آپ کو بنو فاطمہ میں سے، اور عجیب بات یہ کہتا ہے کہ میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تو ہوں لیکن حضرت علی کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کتنا بڑا بہتان باندھ رہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں گے تو بات کھل کر ایک سمجھدار آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور خود مرزا قادیانی کا تو منہم سے مراد کون ہے اور آپ کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ تو اگر کوئی شخص ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کرے اور اس آیت پر غور کرے تو یہ قادیانیت کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ہماری دلیل ہے، مگر بلکہ کیا کہے، قادیانیوں کی بدبختی یہ ہے کہ قادیانی ہر اس آیت کو جو ختم نبوت کی دلیل بنتا ہے وہ اس کو اپنے حق میں لے آتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں بھی انہوں نے دجل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ آپ نحوی اعتبار سے دیکھیں تو بعثہ ماضی کا لفظ آیا ہے، پھر اس میں لفظ امیین آیا ہے کہ اس نبی کا تعلق جو ہے وہ امیین میں اللہ تعالیٰ انہیں بھیجیں گے، اور وہ نبی خود بھی امی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی، اور پھر وہ نبی آخر ہوں گے۔ مگر یہ ہے کہ قادیانی حضرات ہمیشہ دجل و فریب سے کام لیتے ہیں اور اس آیت کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ پچھلی جو قسط نمبر 11 تھی وہ 15 منٹ کی تھی، مختصر تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ قسط نمبر 12 اور 13 کو بھی مختصر انداز میں بجائے الگ قسط بنانے کے اسی کا حصہ بنا لیا جائے۔ تفصیلی گفتگو کی جائے تو یہ الگ قسط بن جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ الگ قسط بنانے کے بجائے یہ اسی کا حصہ بن جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو اجماع امت کی دلیل ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں اجماع نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ انبیاء کرام موجود ہوتے تھے، جب بھی حکم آتا تھا وہ فیصلہ فرما لیا کرتے تھے۔ ایک ایک وقت میں سینکڑوں انبیاء کرام مختلف علاقوں میں موجود ہوا کرتے تھے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا جو اجماع ہے اس اجماع امت کو بھی حجت قرار دے دیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے،
اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اجماع امت اس امت کے لیے دلیل نہ بنتا۔ مطلب یہ ہے کہ بعد میں اگر کوئی بات ایسی آ جائے کہ جس پر امت کا اجماع ہو جائے تو یہ بھی ایک حجت قطعیہ ہے، حجت شرعیہ ہے۔ تو اس امت کے لیے اجماع امت کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ 12ویں قسط کا ہم ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر گئے۔ اسی طرح یوں سمجھے کہ 13ویں قسط کا بھی ہم آپ کو خلاصہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور پھر آگے فرمایا اولو الامر سے مراد حکام بھی ہو سکتے ہیں اور اولو الامر سے مراد یہ فقہا بھی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، جو اہل علم ہے وہ اس سے مراد ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ دعوی نبوت سے پہلے بھی مرزا قادیانی اسی نظریے پر تھا، بلکہ دعوی نبوت کے بعد بھی مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں حنفیت پر زور دے رہے کہ فقہ حنفی پر عمل کیا کرو، اس کے ماننے والے زیادہ ہے اور یہ کثرت حقانیت کی دلیل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول علیہ السلام خود موجود ہیں تو براہ راست ان سے پوچھو، اور اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو پھر اس کے بعد قرآن کریم کے احکامات کی طرف اسے لوٹاؤ، اور اسی طرح جو نبی علیہ السلام کے احادیث ہیں ان احادیث کی طرف اسے لوٹا دو اور وہاں سے معلومات کر لو۔ وہاں جو فیصلہ پایا جائے گا وہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے واجب العمل ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ تو بہرحال فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بعد میں جو امت کے فقہا ہیں، جو مجتہدین ہیں، وہ نبی علیہ السلام ہی کے احکامات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام تو وہ ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو معلوم ہوا کہ اصل اطاعت اللہ کی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر اس لیے لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ فرماتے ہیں یہ من جانب اللہ ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام اللہ ہی کی بات بتاتے ہیں۔ تو جو فقہا ہیں یا علماء ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اور قرآن کریم سے استنباط کرتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ تو مرزا قادیانی بھی اسی بات کا قائل رہا ہے کہ اس وقت تک تو اور کوئی نبی آیا نہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگ دین پر عمل کیسے کرتے؟ تو مرزا قادیانی بھی اس بات کا قائل تھا کہ قرآن و حدیث پر کریں گے، اور فقہا کے جو اقوال ہیں ان فقہا کے بارے میں بھی مرزا قادیانی نے بڑی تحسین کی ہے، اور کہنے لگے کہ یہ دین کی ایک چار دیواری ہے اور اس کے اندر آ جاؤ۔ تو بہرحال جب یہ فقہا کی تقلید مرزا قادیانی کے نزدیک جائز تھی، بلکہ اہل حدیث کے تو یہ بہت زیادہ خلاف تھا، بہت زیادہ خلاف تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ فقہا موجود ہے، علماء موجود ہے، جو بھی کوئی دین کے اندر مسئلہ آئے گا، چاہے وہ نیا مسئلہ آ جائے یا وہ پرانا مسئلہ ہو، تو اس میں فقہا اور علماء قرآن و حدیث سے استنباط کر کے اس بات پر عمل کر ہی لیتے تھے۔ تو کیا ضرورت تھی کسی اور نبی کے آنے کی؟ بار بار اللہ نے اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی یہ حکم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کے احکامات پر پرکھ لیا جائے، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے احادیث پر پرکھ لیا جائے، اور یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک جاری ہے۔ تو اب کون سی ضرورت تھی کسی نئے نبی کے آنے کی؟ اور پھر اگر کوئی نبی آنے کی ضرورت ہوتی بھی تو پھر مرزا قادیانی جیسے شخص کیسے نبی بنتا؟ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 آیات نقل کی ہے۔ ختم نبوت کامل اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔
لیکن یہ چند ایسی آیات تھی کہ میں اسے کافی سمجھتا ہوں، اور اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم احادیث طیبہ کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔